السلام علیکم۔ آفاق فاروق کی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ وعدہ کر کے بھی روز نہیں کر پاتا۔ دراصل اب میں پاکستانی میڈیا نہیں دیکھ پاتا۔ پہلے ٹی وی ہوتا تھا، وہ میں نے اب پتہ ہے اب کہاں لوگ دیکھتے ہیں، اب واٹس ایپ پہ ہی جو کچھ دیکھ لیں، اور پھر پاکستانی الیکٹرانک میڈیا پہ تو کچھ بچا تو ہے نہیں۔ پہلے ایک دو پسندیدہ پروگرام تھے، دیکھ لیا کرتا تھا، اب وہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو اب میں اس طرح کی خبروں پہ کہ ارشد شریف نے حملہ کر دیا صدیق جان پر، اچھا وہ بھی میڈیا پہ نہیں دکھایا جاتا، تو ارشد شریف نے کیوں کیا؟ یہ ایک کلچر ہے، یہ ایک لمبی داستان ہے، یہ وہاں مقامی لوگوں سے پوچھیں تو پتہ چلے گی کہ سب سے پہلے جو مجھے یاد پڑتا ہے ابھی کچھ 6 7 8 سال پہلے، 10 سال پہلے ہو گئے ہوں گے، جاوید چودھری نے باقاعدہ گنڈے لے جا کر اسلام آباد میں، جب جہاں شاہ زیب ہوا کرتے تھے اور ایکسپریس میں ہوا کرتے تو باقاعدہ گنڈے لے کر گئے تھے اور انہیں زد و کوب کیا تھا باقاعدہ گنڈوں کے ساتھ جا کر، جیسے پاڑے میں نہیں لوگ علاقے میں گنڈے جاتے ہیں۔ جاوید چودھری جو تاریخ کے جھوٹے حوالے دیتے ہیں اور ریکارڈ جھوٹا لے کر آتے ہیں، میں نے پچھلے دنوں اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا پورا ڈیٹیل سے کہ ٹرکی کی انہوں نے جو کامیابیاں اور اکانومی بوم پر آسمانوں پہ دکھائی تھی اور مکمل جھوٹا ڈیٹا دکھایا تھا۔ تو یہ بدماش ٹائپ کے لوگ میڈیا میں آ گئے ہیں۔ اب ارشد شریف ہو، صدیق جان ہو، میں اس پہ کیا تبصرہ کروں؟ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک اینکر کو تھپڑ پڑے، پھر ایک اینکر نے دوسرے اینکر کو مارا، یہ روزانہ کے واقعات ہیں وہاں۔ اب یہ ایک ہی خاص مخصوص علاقے کے لوگ ہیں، پورا میڈیا بھی انہی کے پاس ہے، تو اب یہ کوئی عام سی بات رہ گئی ہے، اب اس میں کہنا نہیں چاہیے۔ اور پھر معاذ اللہ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ کیپٹل ٹاک حامد میر کا پروگرام پہلے وہ بچے کو عبداللہ کو دے دیا جو مارننگ شو کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، جس کا جرنلزم سے نہ کوئی لینا ہے نہ دینا ہے۔ پھر منیب فاروق کو دے دیا گیا کہ منیب فاروق بہت پڑھے لکھے وکیل ہیں، بہت ملنسار نفیس ترین آدمی ہیں، مگر وہ اس کام کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں۔ وہ نجم سیٹھی سے سوال تو کر سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بس منا چپ رہا کرو تو اچھے لگتے ہو۔ تو یہ حالات ہیں۔ یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ جو منیب اپنے جو پہلے ان کا پروگرام تھا آپس کی بات، اس میں تیسرے درجے کی پاکستان کی سیاست لا کر گفتگو کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو نوک جھونک کروایا کرتے تھے، وہی کیپٹل ٹاک میں کر رہے ہیں۔ مطلب کیپٹل ٹاک کے جو میننگ ہے اس کے ڈیپتھ تک کا اندازہ نہیں ہے اس ادارے کو کہ وہاں کون لوگ آ کے بیٹھنے چاہیے۔ وہاں طلال چودھری اور عطا تارڑ اور کیا کہنا چاہیے شرمیلا فاروقی اور وہ جو نیا وزیر بنایا فروخ حبیب، یہ تیسرے درجے کے لوگ ہیں۔ ان کی گفتگو مطلب 8 بجے کے پرائم ٹائم میں وہ لوگ گفتگو وہاں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال کچھ یہاں کے، میں اب زیادہ میڈیا یہاں کا دیکھتا ہوں تو تھوڑی سی چیزیں یہاں کی شیئر کر لوں۔ پاکستان کی بھی چیزیں دیکھی ہیں میں نے مختلف اخبارات میں اور یہاں پر بھی پڑھا ہے۔ تو پہلے تو دیکھیں یہاں دلچسپ خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی تک یہاں کا بہت بڑا ایشو ہے، اور ایک کتاب آ رہی ہے اس کا نام ہے فرینکلی وی ڈڈ ون دا الیکشن، وی ڈڈ ون دس الیکشن، اور اس کا آگے ہے دی انسائڈ اسٹوری ہاؤ ٹرمپ لاسٹ۔ یہ ایک وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹر ہیں وائٹ ہاؤس میں، سینئر رپورٹر سی بینڈر، جنہوں نے 2016 میں وال اسٹریٹ کو جوائن کیا۔ اس سے پہلے وہ مختلف کلیولینڈ اوہایو سے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے اخبارات سے ہوتے ہوئے وہ یہاں تک وال اسٹریٹ تک آئے، اور انہوں نے 5 سال میں 2020 تک ڈونلڈ ٹرمپ پر 1100 سے زائد اسٹوریز کی۔ کین یو بلیو اٹ؟ اور جب الیکشن کا سال تھا تو ان کے تجزیے اتنے پاپولر ہوئے کہ نیشنل پریس کلب واشنگٹن ڈی سی نے ان کو ایوارڈ بھی دیا، اور ان کی بیگم بھی وائٹ ہاؤس میں واشنگٹن پوسٹ کی بیورو چیف ہیں ایشلے پارکر۔ تو ان کی یہ کتاب ہے، اس میں ایک الزام لگایا گیا ہے کہ 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ جا رہے تھے پیرس، تو راستے میں انہوں نے اپنے جان کیلی، اپنے جو چیف آف اسٹاف تھے، اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہٹلر ایک بڑا آدمی تھا اور اس نے معاشی فوائد بھی پہنچائے جرمنی کو اور بہت ساری چیزیں بھی اچھی کیں، اور اس پہ جو بہت سارے الزامات ہیں وہ غلط ہیں، جس پر بڑی بحث ہوئی۔ اب جب یہ کتاب، یہ 13 جولائی کو کتاب آنے والی ہے، ابھی یہ مارکیٹ میں نہیں آئی ہے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ترجمان ہے، اسپوکس مین، انہوں نے اس خبر کو جھوٹا قرار دیا ہے، ڈینائی کیا اور کہا ہے کہ یہ کسی ایسے جرنل نے خبر اڑائی ہوگی جسے نااہلی کی بنیاد پر
ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیورنگ دا پریزیڈنسی برطرف کر دیا ہوگا. تو ایک بڑی کنٹروورسی ہے کہ جناب اینٹی سیمیٹک جو کہانیاں ہیں اور جو 6 ملین جوز کے مارے جانے کی جرمنی میں اس حوالے سے ایک میتھ ہے. تو میں نہیں کہوں گا کہ ایک جو سچائی کے ساتھ جو ریسٹرکشن ہیں گفتگو پر یورپ میں خاص کر اس حوالے سے، تو یہاں پر بہت برا مانا جا رہا ہے اس حوالے سے جو یہاں کی پولیٹیکل لابیز میں، اور ابھی یہ ایشو بنتا جا رہا ہے. تو آگے دیکھیے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر جو نئے سروے آئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جن اسٹیٹس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا وہاں ویکسین انتہائی کم لگی ہے کرونا کی، اور وہاں پر ڈیزاسٹر ہوتا جا رہا ہے، بہت لوگ تیزی سے مر رہے ہیں. اور جون کے مہینے میں 93% جو ہاسپٹلائزیشن ہوئی اس میں 93% وہ لوگ تھے جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہوئی تھی، اور جو جون کے مہینے میں کرونا سے مرے وہ 100% وہ لوگ تھے جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی. پھر اس کے ساتھ جو بڑی دلچسپ ایک خبر ہے کہ میانمار میں، برما میں ریزسٹنس جو سیول وار ہے اس کی ریزسٹنس موومنٹ جو ہے اس میں ملیشیا بھرتی ہونی شروع ہو گئی ہیں، ان کے کیمپ بن گئے ہیں، وہاں ٹریننگز ہو رہی ہیں فوجی، اور بڑے پیمانے پر جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں سول وار کی. تو اس حوالے سے یہاں پر بہت زیادہ کوریج دکھائی جا رہی ہے. پھر ایک اہم ترین واقعہ کل ہوا کہ ہیٹی کے پریزیڈنٹ کو قتل کر دیا گیا، اور الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ پروفیشنل کلر ہائر کیے گئے. ہیٹی یہ جمیکا اور یہ جو کریبین سی میں کیا نام ایک جزیرہ اور ایک کنٹری ہے چھوٹا سا، اور اس یہاں بڑا ٹرمائل ہے پولیٹیکلی بھی اور اکنامکلی بھی خوفناک، اور یہاں ایک عرصے دراز سے امن فوج بھی موجود ہے. اور اس حوالے سے مجھے یاد آیا کہ ایک ہیٹین نوجوان مجھ سے پچھلے دنوں ملا تھا، تو میں نے تعارف کرایا کہ میں پاکستانی ہوں. اس نے کہا وی نو یو گائز ویری ویل. تو میں نے کہا ہاؤ ڈو یو نو؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے یہاں تمہارے بہت سارے فوجی ہیں امن فورس میں، اور بہت سارے بچے چھوڑ کر گئے ہیں ہمارے یہاں، جو راتوں کو جو کہانیاں ہوتی ہیں اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے اس میں ہمارے یہاں درجنوں سینکڑوں کے حساب سے آپ پاکستانیوں کے بچے ہمارے یہاں موجود ہیں. تو بہرحال اب میں آگے بڑھتا ہوں، آتا ہوں کہ بلاول بھٹو کی تقریر بڑی دھواں دھار کشمیر میں الیکشن کا وجہ. سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کی تقریروں کو اب اول تو سیریس نہیں لینا چاہیے. یہ الیکشن کمپین کی تقریر ہے، ووٹ لینا ہے، ایک دوسرے پہ سبقت لے جانی ہے. اور یہ تو پہلے دن سے پتہ ہے نا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، اصل نظریاتی لڑائی تو ان دونوں جماعتوں کے درمیان ہے، نظریاتی بھی نیم نظریاتی کہہ لیں اب تو، مگر جو روایتی حریف ہیں یہی دو ہیں. یہ تحریک انصاف تو اسٹیبلشمنٹ بیچ میں اچانک لے آئی ہے، مگر اس کو جس طرح سے ایشو بنایا گیا ہے پاکستانی میڈیا میں، جو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، جگہ جگہ کلپس لگے ہوئے ہیں کہ بلاول کہتے ہیں کہ ہم تو جیل میں گئے یہ سوچ کر کہ اب یہ ہمارے دشمن نہیں، مخالف نہیں، نظریاتی ہو گئے ہیں، مگر یہ تو حلوہ اور نہاری کے لیے جمع ہوئے تھے. مجھے بڑا رحم آیا محترم جناب اپنے چھوٹے بھائی بلاول پر کہ بھائی صاحب یہ مسلم لیگ نون، اس سے آپ کی کیا نظریاتی دوستی ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ مومن کی فراست سے بعید ہے کہ ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا جائے. اس پہ بھی مشہور واقعہ سن لیں کہ ضیاء الحق نے ولی خان کو جب رہا کر دیا، جو بھٹو صاحب نے حیدرآباد سازش کیس میں جو پکڑا تھا، اس کے بعد رہا کر دیا تو انہیں وہ وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، اور انہیں دعوت دی، مدعو کیا، انویٹیشن بھیجا، بلایا بات کرنے کے لیے. تو ولی خان نے جواب میں کہا کہ حدیث نبوی ہے کہ مومن کی فراست سے بعید ہے کہ وہ ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا جائے، اور وہ نہیں گئے. مگر دیکھیں جناب، یہ پیپلز پارٹی وہ ہے کہ 80 کی دہائی سے نواز شریف سے ڈسے جاتی ہے، مگر پھر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے، عوام کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جمہوریت تحمل صبر برداشت کا نام ہے، اور اپنے حریفوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. کن لوگوں کو جمہوریت سمجھائی جا رہی ہے؟ جنہیں جمہوریت کے میننگ ہی نہیں پتہ، جو بریانی کی پلیٹ پہ
اور 100 روپے کے نوٹ کے اوپر اپنا ووٹ بیچ دیتے ہوں، یا برادری کے نام پر، یا دشمنی اور دوستی کی بنیاد پر، وہاں کیا یہ نام سمجھانا؟ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ وہ بلاول کہتے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہوئی. آپ سے تو غلطی چارٹر آف ڈیموکریسی کے فوراً بعد ہو گئی تھی کہ جب آپ نے 5 وزیر لیے، جب پہلی بی بی کے جانے کے بعد پہلی حکومت بنائی. پھر اس کے فوراً بعد تحریک عدلیہ کے لیے نواز شریف باہر نکل پڑے اور آپ کو منہ کی کھانی پڑی. فوج سے مل چکے تھے، اس پہ بھی بس نہیں کی. پھر میمو گیٹ کے لیے کالا کوٹ پہن کر پہنچ گئے. پھر وہاں پہ بھی بس نہیں کی. رضا ربانی کے چیئرمین بننے پر فوج کے ساتھ مل کے جو کراچی میں کھیل شروع کیا، کوئی 1 2 3 4 5، میں یقین سے کہتا ہوں کہ نواز شریف آج دوبارہ اقتدار میں آ جائیں، اسی فوج کے ساتھ مل کے اسی پیپلز پارٹی کو پھر ماریں گے. ہر انجام کے بعد وہ ایک نئی ابتدا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب کی فوج ان کے ساتھ مل کے رہے گی اور وہ اسے قابو کر لیں گے. مگر ہر بار ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، مگر وہ مان کے نہیں دیتے، کیونکہ ایک خطے کے لوگ ہیں نا، فوج بھی اور وہ بھی، تو وہ اپنے آپ کو نیچرل رائے سمجھتے ہیں. پاکستان میں یہ بات طے ہے. دیکھیں، کرپشن اپنی جگہ، میں اس پہ کوئی نہیں کہ جب نظام ہی ٹوٹ گیا ہو تو سب کرپشن کرتے ہیں، یہ انسانی نیچر کا حصہ ہے. پاکستان میں نظریاتی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ بلا شبہ پیپلز پارٹی ہی ہے. نواز شریف پیپلز یا دوسری کوئی جماعت، تحریک انصافی نظریاتی جماعتیں نہیں ہیں. یہ تو بھانمتی کے کنبے ہیں، آج ادھر ہیں کل ادھر ہیں. مشرف کے کتنے بدترین دشمن تھے، انہیں سزائے موت بھی دلوانا چاہتے تھے نواز شریف. آدھے سے زیادہ لوگ تو واپس بھر لیے تھے نا. صرف ان کو نہیں لیا جن سے اپنے اقتدار میں شراکت داری پراپر کرنا پڑتی، جیسے چودھری شجاعت، پرویز الہی گروہ، اس طرح کے لوگوں کو نہیں لیا نا. تو بات یہ ہے کہ بلاول زرداری اس وقت سیاسی سکورنگ کر رہے ہیں. انہیں سب پتہ ہے کہ کشمیر میں ووٹ لینا ہے. مریم بی بی بھی پہنچی ہوئی ہے، تحریک انصاف بھی پہنچی ہوئی ہے، اور جہاں تک مجھے نظر آتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے طے کر رکھا ہے کہ کشمیر میں مسلم لیگ نون کو نہیں جیتنے دے گی. چھوڑ دیں پیپلز پارٹی کو، تو پیپلز پارٹی کا تو ووٹ ہی نہیں ہے وہاں. تو تحریک انصاف کو جتوانا چاہتے ہیں. جو کشمیر ایشو ہے اس کے حوالے سے اگر کشمیر میں پھر نون کی حکومت آ گئی، جو پچھلے وزیر اعظم میں مسائل پیدا کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے راجہ صاحب نے، وہ پھر دوبارہ سے شروع ہوں گے اور بڑے پیمانے پہ ہوں گے، جو اس وقت سچویشن ہے. اب میں آتا ہوں اپنے وزیر اعظم کی گفتگو پر کہ پہلے تو جو وہاں گئے جہاں پر عرش شریف نے حملہ کیا صدیق جان پر. صدیق جان بھی بہت بولا کرتا تھا، چھوٹا منہ اور بہت بڑی باتیں تھیں. مطلب مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ جس آدمی کی زندگی کوئی تجربہ نہ ہو، صحافت میں بھی چند سال بھی نہیں ہوئے آئے ہوئے، وہ کورٹ رپورٹنگ کے علاوہ کوئی زندگی دیکھی نہیں، صرف اسٹیبلشمنٹ کی ہاں میں ہاں ملانے کی بنیاد پر لوگ فالو بھی کر رہے تھے اور فالو کروایا جاتا تھا. خیر، وہیں گوادر میں خان صاحب نے تقریر کی اور کہا کہ گوادر سے سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان کے عوام کو پہنچے گا. مگر محترم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ 2 گھنٹے پہلے کیا کہہ چکے ہیں. اس سے کچھ دیر پہلے کہیں اور اسلام آباد میں، کہیں مجھے نہیں پتا، میں نے تقریر پڑھی تھی کہ خطاب فرمایا تھا، شاید کشمیر میں ہی میرے خیال میں، کہ اگر افغانستان کا ایشو پرامن طور پہ حل نہ ہوا اور طالبان آ گئے یا خانہ جنگی ہوئی تو پورے سینٹرل ایشیا کی معیشت بیٹھ جائے گی اور خطے کی معیشت بیٹھ جائے گی، اور جس کے امکانات بہت واضح ہیں خانہ جنگی کے، سب کو معلوم ہے. وہاں گوادر کے بننے سے، جہاں ہر 1.5-2 ماہ کے بعد راکٹوں سے حملہ ہوتا ہے، جس شہر کو باڑھ سے بند کر دیا گیا ہے، جو مقامی آبادی کے لیے مکمل بند ہے، اس کی وجہ سے اب اکانومی بوم کرے گی علاقے کے لوگوں کی، جبکہ علاقے کے لوگوں کی تو وہاں انٹری بھی بین ہے. اچھا، پھر سی پیک میں ابھی تک ٹکا خرچ نہیں کیا ہے جب سے محترم آئے. گواہ موجود ہیں، سینکڑوں آرٹیکلز موجود ہیں پاکستان میں بھی، پوری دنیا میں. اور جو چائنا کی اپنی سچویشن ہے، جو خطے میں دیکھ رہا ہے، تو وہ پیسے لگائے گا اس وقت. تو خان صاحب کی باتیں، اور پھر
اب تازہ جو بیان خان صاحب نے دیا ہے کہ پاکستان میں تو جب وزیر اعظم باہر جائے تو قرض نہ لے کر آئے تو کہتے ہیں یہ کوئی وزیر اعظم ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کتنا قرض لے کر آئے، اور جب تک اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو تو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو گزشتہ 3 سال میں 15,000 ارب روپے کا قرض لے چکا ہے، اور پہلے دن سے کٹورا اس کے ہاتھ میں ہے، اور کہتا ہے کہ جی قرض بری چیز۔ بھائی آپ تو خودکشی کرنے والے تھے، جن باتوں پہ ان پہ آپ نہ صرف پورا سینہ تان کر کھڑے ہیں بلکہ ریپیٹ کرتے ہیں روز، سمجھ میں نہیں آتا۔ اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے، وہ سنتے چلیں۔ ایک چوہا تھا، وہ رات کو نکلتا تھا، سب سے پہلے اسے ایک میرے خیال میں چیتا ملا جو کیا نام ہے چرس بھر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ کیوں نشہ کرتے ہو، کیوں اپنی زندگی خراب کرتے ہو، میرے ساتھ چلو، دیکھو جنگل کتنا حسین ہے۔ چیتے کو بات بڑی اچھی لگی، وہ ساتھ چل لیا۔ تھوڑا آگے گئے تو ہاتھی بیٹھا شراب کی بوتل کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، تو چوہا پھر بولا کیوں اپنے آپ کو تباہ کرتے ہو، اپنی زندگی خراب کرتے ہو، میرے ساتھ چلو، جنگل دیکھو کتنا حسین ہے۔ وہ بھی ساتھ چل لیا۔ تھوڑا آگے بڑھے تو وہ بیٹھا ہوا کیا کہتے ہیں اسے، شیر، جنگل کا بادشاہ، وہ چرس بھرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اس نے اسے بھی روکا، اس نے کہا جنگل کے بادشاہ کیا کرتے ہو، اپنی زندگی کا خیال کرو، جنگل کو سنبھالو، آپ تو بادشاہ ہو، میرے ساتھ چلو، جنگل دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ اس نے رکھ کے ایک دیا چماٹ چوہے کے۔ تو چیتا اور ہاتھی بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ یار یہ تو آپ کو اچھی بات بتا رہا تھا بادشاہ سلامت، آپ نے اس کو مارا؟ اس نے کہا یہ حرام زادہ روز رات کو کوکین لگا کے سب سے یہی باتیں کرتا ہے اور پوری رات جنگل میں گھماتا رہتا ہے۔ آئی سمجھ میں آپ کے؟ تو جناب یہ صورتحال ہے۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے پاکستان میں میڈیا میں، جو میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ اور واٹس ایپ گروپوں میں، کہ وہی شہباز شریف کی تقریر کے پیر پڑ جاؤں گا، فلانا ہو جائے گا، بلاول کی تقریر اور سندھ کے مسائل، مطلب جو اصل ایشو ہے جہاں پر پاکستان کی سلامتی و بقا داؤ پہ لگی، اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ جب پوری دنیا طالبان کی حکومت تسلیم کرنے سے انکار کرے گی، اور پاکستان جو بظاہر کہتا ہے کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے اور وہ انکار کرے گا، تو طالبان ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ لشکر جھنگوی اور جیش محمد اور القاعدہ، داعش اور ٹی ٹی پی پاکستان، یہ سب نکلیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اور پھر اڈے آپ نے نہ دیے ہوں یا نہ مانگے گئے ہوں، ایک بحث کو چھوڑیں، آپ نے کوریڈور تو دیا ہوا ہے نا۔ وہاں سے جب راکٹ جائے گا یا ڈرون جائے گا اور طالبان کو نشانہ بنائے گا، تو جواب میں طالبان ریٹیلیٹ کہاں کریں گے؟ کس پر اپنا ری ایکشن دکھائیں گے؟ اور پھر کیا ہوگا؟ کتنے مہاجرین آنے والے ہیں؟ اس قوم کو کسی کو احساس ہے؟ نہیں، کسی کو کوئی احساس نہیں ہے۔ سب یہ لگے کہ شہباز شریف آئے گا کہ نہیں آئے گا، مریم بی بی لندن جائے گی کہ نہیں جائے گی، نواز شریف بولے گا کہ نہیں بولے گا۔ ویسے بھائی جان خیال رکھیے گا، نواز شریف نہیں بولے گا۔ نواز شریف کو بلوایا جاتا ہے پیچھے سے، سعودی عرب بلواتا ہے، جو سعودی عرب کا مطلب ہے امریکہ بلواتا ہے۔ اب شٹ اپ کر دیا گیا، نہیں بولے گا۔ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر جو آپ لوگوں نے پیدا کیا ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ اس کے منہ کی چابی کسی اور کے پاس ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے اگلی کسی ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔